السلام علیکم ڈیئر ناول ریڈرز، چینل پر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناول پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ تم نے یہ کانٹریکٹ میرج اپنی مرضی سے کی ہے؟ رشنا معید خانزادہ کے چھونے پر ہی کانپنے لگی تو وہ حیران ہوا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ پہلے بھی کئی لوگوں کے بستر کی زینت بن چکی ہوگی، لیکن معید کو اندازہ ہو گیا کہ وہ بالکل انچھوئی ہے۔ رشنا کے باپ پر لاکھوں کا قرضہ تھا جس کے لیے اس نے معید خانزادہ سے کانٹریکٹ میرج کی تھی۔ معید کو بھی بچہ چاہیے تھا، لیکن یہ بات رشنا نہیں جانتی تھی کہ وہ اس سے بچہ چاہتا ہے۔ وہ 15 دن کے لیے اسے سنگاپور لے آیا۔ خوشگوار لمحات میں وہ اس کا اسیر بنتا چلا گیا۔ جب 1 مہینے بعد رشنا پریگننٹ ہوئی تو اس نے ایک شرط رکھی۔ امی، میں نے معید سر سے نکاح کر لیا ہے۔ رشنا نے سر جھکائے ماں کے سامنے اعلان کیا تھا۔ ان کی نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ جمیلہ بیگم نے اس کا نازک وجود جھنجھوڑا تھا۔ اے میرے خدا، یہ سننے سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی۔ آج تو میرے سامنے بیٹھ کر اپنے نکاح کا اعلان کر رہی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ گھر کے کیا حالات ہیں۔ تیرا باپ بستر پر پڑا ہے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے، اور تو اتنی بے غیرت اور بے شرم ہو گئی ہے کہ اپنے منہ سے نکاح کی بات کر رہی ہے۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ خوب زور زور سے دہائیاں دیتی وہ رشنا کو ذلیل کر رہی تھی، جو بالکل بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ کیا ہوا امی، اتنا چلا کیوں رہی ہیں؟ رشنا سے چھوٹی رانیہ حیران تھی۔ اڑے میں چلاؤں نہیں، روؤں پیٹوں نہیں تو کیا کروں؟ تیری اس آوارہ بہن نے نکاح کر لیا ہے اپنے صاحب کے ساتھ، اور یہ بڑے فخر سے میرے سامنے اس بات کا اعلان کر رہی ہے۔ جمیلہ بیگم کی بات پر رانیہ نے نفرت انگیز نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ واہ اپی واہ، آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آئی؟ یہاں ابو بستر کے مریض بنے ہوئے ہیں، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں، آپ آفس جاب کر کے اس گھر کا گزارا کر رہی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ گھر کے حالات سے نظریں چرا کر نکاح کر لیا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں۔ رشنا کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، لب کب کبا رہے تھے، دل میں الگ ایک سوگ کا سما تھا۔ وہ کیسے ان سب کو بتاتی کہ ان کی خاطر ہی تو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، لیکن وہ بے جان مجسمے کی طرح خاموش بیٹھی رہی۔ جمیلہ بیگم اسے گھور رہی تھی۔ کیا تو نے اپنے صاحب سے چکر چلا لیا تھا جو تو نے انتہائی قدم اٹھا لیا؟ وہ الزام نہ لگاتی تو اور کیا کرتی؟ ایسے حالات میں اپنے نکاح کا اعلان کر کے اس نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی، لیکن وہ بے بس تھی۔ معید خانزادہ نے تو نکاح کرنے کے بعد اسے بھیجنے سے ہی صاف انکار کر دیا تھا، لیکن وہ صرف 2 دن کا کہہ کر یہاں آئی تھی ماں کو اپنے نکاح کا بتانے کے لیے، تاکہ سب گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ وہ معید خانزادہ کے پاس جا رہی ہے، کیونکہ اس نے اس سے نکاح کر لیا ہے، وہ بھی گھر والوں کی مرضی کے خلاف۔ جمیلہ بیگم سینہ پیٹتے ہوئے کہنے لگی، اب کیسے بتاؤں تیرے باپ کو اتنی بڑی بات؟ وہ تو تیرے آسرے پر بیٹھا ہے کہ تو اس کا علاج کروائے گی، اس کی سرجری ہو جائے گی تو یہ ناسور اس کے جسم میں پھیلنے سے رک جائے گا، لیکن تجھے کہاں پرواہ تھی اپنے باپ کی، ہمارے گھر کی؟ میں تو تجھے بڑی سمجھدار، سلجھی ہوئی اور فرما بردار بیٹی سمجھتی آ رہی تھی۔ رشنا، یہ تو نے کیا کیا؟ ان کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، جسے دیکھنا رشنا کے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ جمیلہ بیگم نے اپنے دوپٹے سے اپنی دونوں آنکھیں رگڑیں اور پھر کہنے لگی، اس سے پہلے کہ تیرے باپ کو یہ بات پتہ چل جائے تو اس گھر سے چلی جا، اسی اپنے صاحب کے پاس جس سے تو نے آنکھ مٹکا کر کے نکاح بھی کر لیا ہے، اور اب بے شرم بن کر میرے سامنے اعلان کر رہی ہے۔ رانیہ کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے نفرت تھی، جبکہ دونوں چھوٹی بہنیں کمرے میں بیٹھی اپنے اسکول کا کام کر رہی تھیں۔
انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ باہر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ رشنا نے بے بسی سے ماں کی طرف دیکھا، پھر لب کچلتے ہوئے کہنے لگی، میں نے جو بھی کیا ہے امی اس گھر کی بھلائی کے لیے، آپ مجھے غلط نہ سمجھیں۔ تو نے اس گھر کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ ہماری بربادی کے لیے قدم اٹھایا ہے۔ میں سمجھ چکی ہوں کہ تو نے گھر کے حالات سے نظریں چرائی ہیں، بس تو اپنی زندگی جینا چاہتی ہے۔ رشنا تو چلی جا یہاں سے، جا اپنے کپڑے لے، جو گنتی کے 4 کپڑے ہیں اس گھر میں تیرے، اور تو اس گھر سے چلی جا۔ میں لوگوں کو منہ دے لوں گی، لوگوں کے گھروں میں کام کروں گی، ان کے برتن صاف کروں گی، ان کے میلے کپڑے دھوں گی، اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر لوں گی، اپنے شوہر کا علاج بھی کروا لوں گی۔ جمیلہ بیگم کی باتیں اذیت ناک تھیں۔ تبھی رانیہ نے بے بسی سے ماں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ اکیلی نہیں ہیں امی، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اگر اس خود غرض لڑکی نے اپنی زندگی خود چننے کا فیصلہ کیا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کانٹوں کے بجائے پھولوں کو اپنا بستر بنانا بہتر سمجھا، اسی لیے تو یہ اس گھر کو چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ آپ اسے مت روکیں امی۔ رانیہ کی بدلتی آنکھوں نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ ایک لمحے کو دل میں خیال آیا کہ سچائی ان سب کے سامنے رکھ دے، لیکن پھر لب بھینچ لیے، کیونکہ ابھی موقع نہیں تھا، اس کے پاس کچھ تھا بھی نہیں۔ اگر وہ سچائی بتاتی تو شاید یہ لوگ یقین بھی نہیں کرتے۔ وہ بے بسی سے بیٹھی رہی، پھر جب 1-2 گھنٹے گزرنے کے باوجود جمیلہ بیگم اور رانیہ نے اس سے کوئی بات نہیں کی تو وہ بے بسی سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ اٹھ کر ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے 2 جوڑے رکھنے لگی اور ضرورت کا سامان، کیونکہ معید خانزادہ جس طرح بے چین ہو رہا تھا اس کی بے چینی کی وجہ وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ 5 سالوں سے بیمار بیوی کو بھگتتے ہوئے ہر مرد ہی پریشان آ جاتا ہے۔ ہر مرد کو اپنی جسمانی اور جذباتی ضروریات کا خیال ہوتا ہے، لیکن بہت کم مرد ہوتے ہیں جو ان ضرورتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک نازک گلاب جیسی کلی معید خانزادہ کے ہاتھ لگی تھی تو وہ اسے پانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ رشنا کا وجود کپ کپا رہا تھا، وہ جانتی تھی آگے کیا ہونے والا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے ایک عجیب و غریب راستے کو چنا تھا، یہ سوچے بغیر کہ آنے والے وقت کی منزل کیا ہے، اس نے ایک انجان سفر پر قدم رکھ دیا تھا۔ پرویز صاحب بے بسی سے بستر پر پڑے تھے۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے جب وہ ہنستے مسکراتے آفس جایا کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی رشنا تھی جو گریجویشن کے 3 سال میں تھی۔ 4 بیٹیوں کے باوجود انہیں کبھی بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ ان کی اچھی خاصی تنخواہ تھی، اپنے گھر تھا، ان کا گزارا اچھا ہو رہا تھا۔ رشنا کالج پڑھنے کے ساتھ ساتھ محلے کے کافی سارے بچوں کو ٹیوشن پڑھایا کرتی۔ رانیہ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتی جو ابھی فرسٹ ایئر میں تھی۔ اس سے چھوٹی دونوں بہنیں دعا اور تانیہ بھی اسکول پڑھ رہی تھیں۔ یہ گھرانہ بڑا ہی خوشحال تھا، لیکن اچانک ہی ان پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی جب ایک دن پرویز صاحب کو بخار ہوا جو کسی طرح پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ 15 دن ہو گئے تھے انہیں جاب پر نہ جاتے ہوئے۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹ وغیرہ کا مشورہ دیا۔ ٹیسٹ کروانے پر قیامت خیز انکشاف ہوا تھا، ان کے جسم میں کینسر کے جراثیم پائے گئے تھے۔ اگر بر وقت لاکھوں کا علاج نہ ہوتا تو ان کی جان بچانی بہت مشکل ہو جاتی۔ ایک ایک کر کے گھر کی کئی قیمتی چیزیں بک گئی تھیں۔ خود رشنا جو گھر کی خراب حالات دیکھتے ہوئے فوراً ہی نوکری کرنے لگی، اور رانیہ نے بھی پہلے سے زیادہ بچوں کو ٹیوشن دینا شروع کر دیا۔ دونوں بہنوں نے پلک جھپکنے میں گھر کے بگڑتے حالات کو قابو کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کینسر جیسے موذی مرض کا علاج لاکھوں کا تھا اور اس بیماری کا مقابلہ کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پرویز صاحب کے لیے جب بھی وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے، ٹوٹتی آنکھوں اور بے بسی دل میں لیے وہ اپنی نازک اور خوبصورت بیٹیوں کو دیکھتے جو خود کو ہلکان کیے ہوئے تھی گھر چلانے میں، اور وہ کتنے بے بس تھے۔ رشنا کو ایک آفس جاب مل گئی تھی، وہ بالکل ہی فریش تھی، اسے کوئی تجربہ نہیں تھا نوکری کا، اس لیے اسے کام سمجھنے میں بہت وقت مل رہا تھا۔ تبھی ایک غلط فائل ایڈٹ کرنے کی وجہ سے اس دن مینیجر نے اسے اتنا ذلیل کیا کہ وہ وہیں پر کھڑے کھڑے رونے لگی۔
پاس سے گزرتے ہوئے معید خان زادہ نے حیران نظروں سے اس نازک اور خوبصورت گلاب جیسی لڑکی کو دیکھا تھا جو روتے ہوئے بہت معصوم اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ حیران تھے اور مینیجر کے اوپر انہیں غصہ بھی آیا جو غیر انسانی طریقے سے اس لڑکی کو ذلیل کر رہا تھا۔ عامر، یہ کیا طریقہ ہے کسی لڑکی سے بات کرنے کا؟ اگر کوئی غلطی بھی ہوئی ہے تو آپ آرام سے بات کیجیے۔ میں ہرگز اجازت نہیں دیتا اس بات کی کہ آپ کسی خاتون پر اس طرح چیخیں چلائیں۔ اپنے قریب ایک مدھم اور نرم آواز سن کر رشنا نے بے اختیار سر اٹھایا تھا۔ اس دن پہلی بار اس نے معید خان زادہ کو دیکھا جو اس فیکٹری کا اونر تھا۔ سیٹھ صاحب کی غصہ کرنے پر عامر بھی فوراً ہی خاموش ہو گیا تھا اور رشنا کی جان بخش دی تھی، لیکن اس دن کے بعد سے اس نے معید خان زادہ کے بارے میں کئی ورکرز کے منہ سے سنا تھا کہ یہ بہت مہربان ہیں، ہر ورکر کا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کو لاکھوں روپے لون بھی دیتے ہیں ان کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے۔ تب سے وہ اپنے دل کی بات زبان پر لانے سے ہچکچا رہی تھی۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ ابو کی بیماری کے لیے اسے لون مل جائے تو شاید اب وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ اسی بات نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ کسی دن معید خان زادہ کے آفس تک پہنچ جائے۔ اس دن بھی اس نے جمیلہ بیگم کے سامنے تذکرہ کیا، امی، میں نے سنا ہے کہ ہمارے باس جو کمپنی کے اونر ہیں وہ بہت مہربان طبیعت کے مالک ہیں۔ میرے دل میں ایک بات آئی ہے کہ میں ان سے لون لے لوں 20 لاکھ روپے تاکہ ابو کا علاج ہو جائے۔ یہ سن کر جمیلہ بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا تو ہوش میں تو ہے؟ اتنا لون لے گی؟ اور تیرے صاحب جی اتنے اچھے ہیں کہ تجھے وہ لون دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا بیٹا، اتنی بڑی رقم کوئی اتنی آسانی سے نہیں دیتا۔ پھر بھی امی، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اس کی نظروں میں بڑی امید تھی اور دل میں ایک آس تھی۔ بس وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح ایک بار یہ گزارش وہ معید خان زادہ کے کانوں تک پہنچا دے، کیا پتا انہیں رحم آ جائے۔ گھر کے خراب حالات اسے بار بار اس بات پر اکسا رہے تھے کہ اسے یہ لون کی درخواست ان کے آفس تک پہنچانی ہے۔ معید خان زادہ نے تھکے تھکے انداز میں کرسی کی پشت پر سر ٹکایا تھا۔ زندگی کی امید، اس کے رنگ، زندگی کی خوشیاں جیسے اسے بہت دور ہوتی جا رہی تھی اور اب تھکنے لگا تھا۔ ایک ایسی بیوی جو 5 سال سے بستر پر پڑی تھی، فڑیال خانم، جس سے اس نے بڑی چاہت سے شادی کی تھی، لیکن ایک بیماری نے اسے بستر کی مریض بنا دیا تھا۔ گردے فیل ہوئے تو وہ ڈائلائسس پر آ گئی۔ صرف شادی کے 6 مہینے بعد ہی ایک جسمانی بیماری ابھر کر سامنے آئی تھی۔ ابھی تو انہیں زندگی کی بہت سی خوشیاں ایک ساتھ دیکھنی تھیں، لیکن اچانک ہی انکشاف ہوا کہ اس کے گردے جواب دے گئے ہیں۔ تب سے وہ ڈائلائسس پر تھی۔ مہنگے سے مہنگا علاج ہونے کے باوجود وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس دن بھی فڑیال نے بے بسی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے تھے۔ مجھے معاف کر دو معید، میں نے تمہیں دھوکے میں رکھا۔ اتنی بڑی بیماری میرے وجود میں چھپی ہوئی تھی، لیکن میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہاری زندگی کو ایک روگ لگا دیا۔ فڑیال کی آنکھوں میں آنسو تھے تو معید نے چاہت بھری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تو کیا ہوا؟ محبت صرف عورت کے جسم سے کی جاتی ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے فڑیال، مرتے دم تک تمہارے ساتھ نہیں پاؤں گا۔ اور تم جو ہمت ہار چکی ہو اپنی بیماری سے لڑنے کی، ہو سکتا ہے کہ تم سے پہلے میں ہی اس دنیا سے چلا جاؤں۔ دیکھو، تم زندگی کی امید مت چھوڑو، نہ ہی ایسی باتیں کیا کرو۔ فڑیال بے بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ معید نے اس کا علاج کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا، لیکن اب وہ سوچتی تھی کہ وہ ایک مرد ہے، اسے بھی جسمانی ضروریات کے لیے ایک عورت کی ضرورت تھی۔ اس کے بھی کچھ جذبات تھے، کچھ خیالات تھے، لیکن وہ ان باتوں سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ ہر روز آفس سے آتے ہی تو سب سے پہلے فڑیال کے پاس آتے اور پھر کپڑے بدلنے کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی ناہید بیگم کے پاس پہنچ جاتے، جو انہیں دیکھ کر غصے سے منہ پھیر لیتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے پچھلے 1 سال سے وہ اصرار کر رہی تھیں، کیوں میں اتنی بے بس ہوں تمہارے معاملے میں؟ میری آنکھوں میں جو چاہت ہے، میرے دل کی جو خواہش ہے، کیا وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتی معید خان زادہ؟ آخر تم کب سمجھو گے میری بات؟ کیا میں مر جاؤں گی تب تم مجھے کوئی امید دلاؤ گے؟ میری بھی آنکھوں میں ایک آس ہے، ایک دل میں امید ہے کہ تمہاری اولاد اس دنیا میں آئے گی، میں اس کا چہرہ دیکھوں گی
اسے اپنی گود میں کھلاؤں گی، لیکن تمہاری بیوی کے ہوتے ہوئے میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ ناہید بیگم کی آنکھوں میں غصے کی آگ تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ معید اب دوسری شادی کر لے، کیونکہ 5 سال کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے۔ ابھی تک وہ اپنی پہلی بیوی سے محبت کرنا نہیں چھوڑ رہا تھا، نہ اس کی خاطر دوسری شادی کرنے کو تیار تھا۔ اب انہیں فڑیال سے چڑ سی ہو گئی تھی، لیکن معید ان کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ آپ جانتی ہیں نا کہ میں فڑیال سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میں ہرگز اسے یہ دکھ نہیں دینا چاہتا، وہ بھی بیماری کی حالت میں، کہ میں دوسری شادی کر کے بیٹھ جاؤں اور وہ وہاں سے سسکتی رہے۔ آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں امو جان؟ پلیز غصہ کرنا چھوڑ دیں، چلے ہیں لان میں بیٹھتے ہیں، چائے پیتے ہیں۔ تم جاؤ معید، تم بیٹھ کر فڑیال کے ساتھ چائے پیو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ شاید میرا یہی نصیب ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر معید کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ایک طرف فڑیال تھی تو دوسری طرف اس کی جان سے پیاری اماں جان۔ جب سے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے تب سے انہوں نے اکیلے ہی زندگی گزاری تھی۔ معید نے صرف ایک بار ان کے سامنے اپنی پسند کا اظہار کیا تھا کہ میں فڑیال سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ فٹافٹ اسے اس گھر میں دلہن بنا کر لے آئی تھی۔ دیکھنا، شادی کے 1 سال بعد اس گھر میں ایک ننھا سا فرشتہ کھیلتا پھر رہا ہوگا جو میری آنکھوں کا تارا ہوگا۔ ان کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ لیکن جب 6 مہینے بعد ہی ڈاکٹر نے یہ بری خبر سنائی تھی۔ آئی ایم سوری مسٹر معید خانزادہ، مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی بیوی کے دونوں گردے ایکسپائر ہونے کے قریب ہیں۔ ایک تو یہ موم نہیں بن سکتی نیچرلی، اور اگر علاج کروانے کے باوجود انہوں نے کوشش بھی کی تو ان کی جان بہت مشکل میں ہوگی۔ یہ سن کر ان کی جان نکل گئی تھی، اور ناہید بیگم نے بھی جیسے چھوڑ دی تھی کہ وہ معید کی اولاد اس دنیا میں نہیں دیکھ سکیں گی۔ چند سالوں سے خانزادہ ہاؤس کی فضا بڑی ہی خاموش رہنے لگی تھی۔ امو جان اپنے کمرے میں لیٹی رہتی کہ دوسری طرف فڑیال ایک سنگین بیماری سے لڑ رہی تھی۔ رہ گیا معید خانزادہ، جس کے لیے زندگی کی خوشیوں کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ اندر سے بالکل تنہا اور اکیلا تھا، لیکن باہر سے مضبوط نظر آنے کی کوشش کرتا۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی اس کی پوری زندگی بدلنے والی ہے۔ سر پلیز آپ ایک بار میری لون کی درخواست سر تک پہنچا دیں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی سر۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، اب وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں رہتے۔ اگر ان کی سرجری نہیں کروائی تو ان کی جان کو خطرہ ہے۔ آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر التجا لیے وہ مینیجر عامر کی منتیں کر رہی تھی۔ دیکھیں مس رشنا، میں صاف صاف کہہ رہا ہوں، ہماری کمپنی کا اصول ہے کہ صرف لون ان ورکرز کو دیا جاتا ہے جنہیں جاب کرتے ہوئے 7-8 سال ہو چکے ہوں، جو سینئر ہوں، اور آپ کو تو ابھی 1 سال بھی پورا نہیں ہوا، اتنا بڑا لون کیسے دے سکتے ہیں سر آپ کو؟ عامر نے اسے آئینہ دکھایا تھا۔ چہرے پر بلا کی مایوسی لیے رشنا واپس اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ تقدیر اس کے لیے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی ہے۔ تبھی تو اس دن معید خانزادہ کا موڈ بہت خوشگوار لگ رہا تھا، تو عامر نے بھی رشنا کی درخواست ان کے سامنے رکھ دی۔ سر دراصل ایک لڑکی ہے، ان کے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، کینسر کا علاج کروانا ہے انہیں۔ اپنے والد کا 20 لاکھ لون کا کہہ رہی تھی وہ لڑکی۔ معید خانزادہ، جس کی اپنی زندگی میں کوئی خاص خوشیوں کا احساس نہیں تھا، لیکن وہ دوسرے لوگوں کی زندگی میں خوشیاں بکھیرنے کا ہنر رکھتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا۔ تبھی مینیجر عامر سے کہنے لگا، اچھا بلائیں اس لڑکی کو، اگر ضرورت مند ہے واقعی تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ سن کر مینیجر بھی خوش ہو گیا تھا۔ جی جی سر، وہ تو بیچاری کافی دنوں سے منتیں کر رہی تھی، بہت ہی مجبور نظر آتی ہے وہ لڑکی، میں انہیں ابھی بلاتا ہوں۔ مس رشنا احمد تھوڑی دیر بعد وہ ان کے سامنے تھی، اور معصوم صورت، بلا کی کم عمری اور معصومیت چہرے پر تھی۔ وہ ایک کھلتے ہوئے گلاب کی طرح تھی، لیکن یہ گلاب تھوڑا مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ شاید برے حالات اور غربت نے اس پر گہری نظر کی چھاپ چھوڑی تھی۔ وہ چند لمحے تو اس معصوم اور خوبصورت لڑکی کے چہرے سے نظر بھی نہ ہٹا سکا، جو انگلیاں مسلتی اس کے سامنے کھڑی بڑی بے چین اور مضطرب سی لگ رہی تھی۔ جی مس رشنا احمد، آپ کو چاہیے لون؟ جی سر، وہ
دراصل میرے والد بہت زیادہ بیمار ہیں اور گھر کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں. میں جلد ہی آپ کا لون اتار دوں گی. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں سر، میں کبھی بھی یہ جاب چھوڑ کر نہیں جاؤں گی آپ کا لون اتارنے سے پہلے. جس طرح گھبراتے ہوئے وہ بات کر رہی تھی، معید خان زادہ اس کی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا. یہ لڑکی بڑی انوکھی اور خوبصورت تھی. اس کے آفس میں کئی لڑکیاں کام کرتی تھیں. ان کا ماڈرن لباس، بے باک انداز اس کی نظروں سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. کئی لڑکیاں تو اس پر ڈورے ڈالنے کی بھی کوشش کرتی، لیکن یہ لڑکی سب سے الگ تھی. اس نے کوئی ایسی کوشش نہیں کی تھی، لیکن دیکھنے والا خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا. یہ شاید اس کی خوبصورتی کا سحر تھا کہ معید خان زادہ اس پر سے نظر نہ ہٹا پا رہا تھا. آفس کے سرد ماحول میں اس وقت اس کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی. کمرے میں وہ صرف دونوں ہی اکیلے تھے. نہ جانے کن لمحات کا اثر تھا کہ معید خان زادہ نے ایک پل میں فیصلہ کیا تھا، اور جو کچھ اس کے منہ سے الفاظ ادا ہوئے اس پر وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا. ٹھیک ہے مس رشنا، آپ کو لون مل جائے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے میری. اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا جس کا نازک وجود گھبراہٹ میں کپ کپ آ رہا تھا. اس کی نازک اور خوبصورت ہتھیلیوں میں یقیناً پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں. شرط؟ کیسی شرط سر؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی. چہرے پر بلا کی معصومیت لیے وہ معید خان زادہ کے دل کا چین و قرار لوٹ رہی تھی. حالانکہ آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا. کبھی بھی کسی لڑکی کو دیکھ کر فریال کے علاوہ اس نے کبھی کسی لڑکی کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا. حالانکہ وہ بستر مرگ پر تھی، پھر بھی اس کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ فریال کے بعد کبھی کسی لڑکی کو اپنائے گا. لیکن یہ لڑکی بڑی انوکھی اور دلچسپ سی لگ رہی تھی. آج صبح ہی تو اس کی امو جان سے بحث ہوئی تھی جب وہ آفس جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ان کے پاس سلام لینے گیا تھا. ان کی خیریت پوچھنے، ان کی طبیعت کا خیال رکھنا ہمیشہ سے ہی اس کی عادت رہی تھی. لیکن انہوں نے ناراضگی سے منہ موڑ لیا تھا. تمہیں کیا میری طبیعت سے؟ اگر تمہیں میری اتنی فکر ہوتی تو اب تک میری بات مان لیتے. میں اس سونے گھر میں بچے دیکھنا چاہتی ہوں، ان کی معصوم ہنسی، ان کی آنکھوں کی معصوم چمک سے میں اپنا دل بہلانا چاہتی ہوں. لیکن یہ آس اب میں قبر میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی. معید، تم کبھی بھی میری خواہش پوری نہیں کر سکو گے. انہوں نے سفید دوپٹے سے اپنی آنکھیں صاف کی تو معید کا دل ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گیا تھا اپنے فیصلے سے. لیکن پھر وہ مضبوط لہجے میں کہنے لگا، اگر اولاد میرے نصیب میں ہوگی تو وہ مجھے مل کر رہے گی امو جان. آپ دن رات اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں. وہ انہیں سمجھا رہا تھا، لیکن انہوں نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا. بھاری دل کے ساتھ آج وہ آفس آیا تھا. تبھی کچھ سوچتے ہوئے اس نے رشنا کے سامنے یہ شرط رکھی تھی، آپ مجھ سے 1 سال کے لیے کانٹریکٹ میرج کریں گی مس رشنا. بہت تھک گیا ہوں میں اس مصروف زندگی سے. کچھ لمحے اپنی زندگی کے چرانا چاہتا ہوں. اسی لیے میں زندگی کے کچھ لمحات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. اس شادی کی خبر نہ میرے گھر والوں کو ہوگی. یہ ایک خفیہ شادی ہوگی. اگر آپ اپنے گھر والوں کو بتانا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں اپنے گھر والوں کو کم از کم یہ بات نہیں بتا سکتا. اس لیے میں آپ کے ساتھ خفیہ نکاح مطلب کانٹریکٹ میرج کرنا چاہتا ہوں. جب 1 سال مکمل ہوگا تو میں کبھی بھی آپ کو چھوڑ دوں گا. آپ بھی اپنی مرضی سے، اپنی آزادی سے زندگی گزارنا. اگر آپ کو لون چاہیے تو یہ شرط منظور ہے تو کل ہی آپ کو لون مل جائے گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا. رشنا کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی تھی. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے معید خان زادہ کی طرف دیکھ رہی تھی. اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ دوسری طرف سے اس سے کوئی ایسی بات کی جائے گی. وہ ان باتوں سے ناآشنا تھی. ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، محض 21 سال. سامنے بیٹھا شخص شاید اس کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، لیکن کپ کپاتے لبوں سے اس کے منہ سے صرف یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، سر سچ میں مجھے 20 لاکھ لون مل جائے گا ان سب کے بدلے میں؟ معید اس کی بات پر مسکرا دیا تھا. جی کیوں نہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کانٹریکٹ میرج کے بدلے میں کبھی بھی اس رقم کی واپسی کا آپ سے مطالبہ ہرگز نہیں کروں گا. یہ سن کر اس نے سر جھکا لیا تھا. پھر انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے سر، میں آپ کو 2-3 دن بعد جواب دوں گی.
لیکن مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، مجھے جلد سے جلد پیسے چاہیے۔ دوسری طرف سوداگر تھا تو اس طرف بھی ایک مجبور بے بس لڑکی تھی۔ اسے ہر حال میں یہ پیسے چاہیے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ ان سب کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ اب انجام کی پرواہ کسے تھی؟ اس نے سوچ لیا تھا، کیونکہ اس کا دل ایک ہی بات کہے جا رہا تھا کہ اسے معید خانزادہ کی آفر ٹھکرانی نہیں چاہیے۔ دوسری طرف اس کے آفس سے جانے کے بعد کتنی دیر تک معید اس کی خوشبو محسوس کرتا رہا جو چند لمحے پہلے یہاں کھڑی تھی۔ رشنا حیران تھی کہ آخر معید خانزادہ نے اس کے سامنے یہ شرط کیوں رکھی۔ اتنی لڑکیاں تھیں آفس میں، وہ کسی کے سامنے بھی یہ پرپوزل رکھ سکتے تھے۔ شاید کوئی بھی مجبور لڑکی اس بات سے انکار نہ کر سکتی کہ پیسوں کے بدلے میں وہ یہ کانٹریکٹ میرج کر لے، لیکن شاید اس کے چہرے پر کچھ ایسا تھا کہ وہ پیسوں کے بدلے میں کچھ بھی کرنے پر تیار ہو جائے گی۔ تبھی تو معید خانزادہ نے اسے یہ آفر دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ کرے تو کرے کیا؟ ایک طرف بابا کی سنگین بیماری، گھر کے حالات، تو دوسری طرف اس کی پوری زندگی کے برباد ہونے کے 100% کے چانسز تھے، کیونکہ 1 سال گزارنے کے بعد معید خانزادہ ویسے ہی اسے چھوڑ دیتا۔ پھر وہ کہاں جائے گی؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر امی کو یہ بات بتائی تو کبھی بھی کسی صورت وہ اس کانٹریکٹ شادی پر راضی نہیں ہوں گی، تو اسے چھپ کر ہی یہ کام کرنا ہوگا، کیونکہ بابا کا علاج کروانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے پر عمل کرنا ضروری تھا۔ تبھی تو 3 دن بعد ہی وہ معید خانزادہ کے آفس میں کھڑی تھی، نظریں جھکائے ہوئے۔ آج اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، گوری رنگت دمک رہی تھی، نازک سراپا ابھی بھی کپ کپا رہا تھا۔ وہ ایسے زمین میں نظریں گاڑی کھڑی تھی جیسے کبھی بھی نہ اٹھا کر سامنے دیکھے گی۔ سر، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن کیا اس شرط کے بدلے میں آپ مجھے 20 لاکھ لون دے دیں گے؟ کیونکہ مجھے بہت ضرورت ہے، اور جلدی بھی۔ تو جتنی جلدی آپ کہیں گے میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لب کچلتے ہوئے اس نے اپنی رضامندی دے دی تھی۔ معید مسکرا دیا۔ ڈیٹس گریٹ، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ چاہیں تو کل ہی میرے ساتھ چلیں، ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کے اکاؤنٹ میں ساری رقم منتقل کر دوں گا۔ کسی چیز کے لیے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ بہت نرمی سے کہہ رہا تھا۔ ایسا قیمتی نگینہ جو اس کی دسترس میں آنے والا تھا۔ 1 ہفتے بعد ہی وہ سنگاپور جا رہا تھا، ایک بہت اہم بزنس میٹنگ کے سلسلے میں۔ وہ اس ٹور پر رشنا کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ حالانکہ اب سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ دل نے کبھی کسی عورت کو پانے کی خواہش کی ہو۔ فریال کے بعد اس نے اپنے دل کے سارے دروازے بند کر دیے تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دیکھ کر اسے چھونے، اسے پانے کی خواہش دل میں جاگتی تھی، اور اس نے اس خواہش پر عمل بھی کر دیا تھا۔ معید کے تسلی دینے کے بعد وہ فوراً ہی پلٹ کر واپس اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ آفس کا کوئی بھی ورکر نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں، لیکن مینیجر عامر کو صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ لون کی وجہ سے اکثر ہی معید خانزادہ کے آفس کے چکر لگا رہی تھی۔ نکاح سے 1 دن پہلے ہی اس نے جمیلہ بیگم سے کہا تھا، امی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ دراصل ہماری فیکٹری کے مالک ہیں نا، انہوں نے مجھے پرپوز کیا ہے، وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا ہوش میں تو ہے؟ یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ وہ سر جھکا کر کہنے لگی، جی امی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں انہیں اچھی لگتی ہوں، ان کی پہلی بیوی بیمار ہے تو وہ مجھ سے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے بہانہ بنا کر کسی طرح ماں کو راضی کرنا چاہا تو جمیلہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا تھا، پہلی فرصت میں اس فیکٹری کا کام چھوڑ دے، ویسے بھی ہماری رشتہ دار ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ جب سے تم دونوں بہنیں کمانے لگی انہوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ بہتر ہوگا کہ رشنا تم وہاں سے کام چھوڑ دو اور دوبارہ میرے سامنے ایسی بات نہ کرنا۔ انہوں نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر چپ کروا دیا تھا، حالانکہ گھر کے خراب حالات وہ اچھی طرح جانتی تھیں۔ پھر جمیلہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا اور کہنے لگیں، لیکن تو کہہ رہی تھی کہ تو لون لینے والی ہے اپنی فیکٹری سے، اس کا کیا ہوا؟ تو رشنا انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہنے لگی، وہی تو امی، میں تو لون کی درخواست لے کر ہی ان کے پاس گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔
جمیلہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا، پھر کہنے لگیں اچھا پورے خاندان کے لوگ میری تربیت پر انگلیاں اٹھائیں، کوئی ضرورت نہیں ہمارے خاندان میں، ویسے بھی باہر شادی کرنے کا رواج نہیں، تو اس کی نوکری چھوڑ دے، کہیں دوسری جگہ نوکری شروع کر دے، اللہ مالک ہے تیرے باپ کا، جتنی زندگی اس کے نام لکھ دی ہے وہ تو پوری کر کے ہی رہے گا۔ جمیلہ بیگم نے لاپرواہی سے ہاتھ جھاڑے اور کچن میں جا کر مصروف ہو گئی، جبکہ رشنا فکر مندی سے ہاتھ مسل رہی تھی۔ اس نے تو بغیر سوچے سمجھے ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا اور اس پر اب عمل کرنا بھی ضروری تھا۔ یہی وجہ تھی کہ محض ایک دن بعد ہی وہ معید خانزادہ کے نکاح میں آ گئی تھی، اور اگلے دن ماں کے سامنے اس نے اعلان کیا تو انہوں نے رونا پیٹنا ڈال دیا اور رشنا کو یہ گھر چھوڑنے کا کہہ دیا، کیونکہ وہ رشتہ داروں کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے 2-4 کپڑے اپنے بیگ میں رکھے اور خاموشی سے اگلے ہی رات وہ گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا 2 دن بعد وہ ماں باپ کے گھر جائے گی، وہ بھی اتنی بڑی رقم لے کر، وہ کتنے خوش ہوں گے، لیکن اس نے اس رقم کے بدلے میں اپنی بہت بڑی قیمت چکائی تھی، اپنی عزت کی، اپنی خوشیوں کی، اپنی پوری زندگی کی۔ معید خانزادہ کا موڈ بڑا ہی خوشگوار تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی رشنا نے اسے فون کیا تھا کہ وہ آ رہی ہے اس کے فلیٹ پر۔ نہ جانے کیوں یہ لڑکی اسے سب سے منفرد اور خوبصورت گلاب کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اسے پانے کے لیے بے قرار سا ہو رہا تھا۔ وہ حیران تھا، 5-6 سالوں سے وہ اپنے اوپر ضبط کیے بیٹھا تھا، لیکن اس لڑکی میں ایسی کیا بات تھی کہ وہ اس سے نکاح کرنے پر بے تاب ہو گیا تھا؟ شاید اس کے ساتھ چند دن گزارنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ چند دن کی بات ہے، اس کے بعد جیسے ہی اس کے ابلتے جذبات پر ٹھنڈک پڑے گی تو وہ خود بخود اسے چھوڑ دے گا۔ نہ فڑیال کو پتہ چلے گا اس بات کا اور نہ ہی امو جان کو۔ اگلے چند دنوں تک اسے سنگاپور جانا تھا بزنس ٹور کے سلسلے میں۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ رشنا کو اپنے ساتھ لے کر جائے، اسی لیے ابھی بھی وہ روڈ پر کھڑا سائڈ پر کار لگائے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا، کالے رنگ کی چادر میں لپٹی وہ کار میں بیٹھی گئی تھی۔ اس کا چہرہ بے حد گلابی ہو رہا تھا اور آنکھیں روئی روئی سی لگ رہی تھیں۔ شاید گھر والوں نے اسے دھتکار کر گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بیگ اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے کتنی ڈسٹرب ہے۔ یہ سب تم نے اپنے گھر والوں کے لیے ہی تو کیا ہے، پھر اس بات پر حیران ہوں کہ انہوں نے تمہیں سمجھا کیوں نہیں؟ معید خانزادہ کی بات پر وہ چونکی تھی۔ میں نے انہیں پیسوں کا نہیں بتایا، وہ جب آپ دیں گے تو میں بہت سارے پیسے اپنے ماں باپ کے حوالے کر دوں گی۔ یہ سن کر معید حیران رہ گیا تھا۔ یہ بات آپ مجھ سے شیئر کرتی تو میں آپ کو پہلے ہی رقم دے دیتا۔ چلے ٹھیک ہے، آج شام تک یہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہو جائے گی۔ اب آپ افسردگی اور اداسی چھوڑ دیجئے، کیونکہ میں جو لمحات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں وہ بہت پرجوش ہونے چاہیے۔ مجھے مایوسی اور تھکا نہیں چاہیے۔ معید کے 2 ٹوک لہجے پر وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات پر راضی ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی مرد کا بستر گرم کر چکی ہو۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ لڑکی بالکل پاک ہوگی۔ چلو مجھے کیا، میں نے تو صرف اس سے اپنے ابلتے جذبات کو ٹھنڈک پہنچانی ہے۔ اس نے سر جھٹک کر سوچ سے چھٹکارا پایا تھا۔ ابھی چند لمحے پہلے ہی معید نے اسے تیار ہونے کے لیے کہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے ریڈ کلر کی نائٹی پہن کر تیار ہو گئی۔ ابھی تک اس کا وجود کپ کپا رہا تھا۔ جیسے ہی معید اندر آیا، اس کے کھلے سیاہ بال اور ریڈ کلر کی نائٹی میں اس کو کھلتا ہوا گلاب وجود دیکھ کر وہ بے اختیار مسکرا دیا تھا۔ وہ تعریف اور بلا وجہ کی فضول گفتگو میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس کے وجود پر آ گری تھی۔ اس کا کپ کپانا، گھبرانا، اس کا لڑزتا وجود دیکھ کر معید حیران تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا آج سے پہلے اس لڑکی کو کبھی کسی نے نہیں چھوا تھا۔ وہ بالکل پاکیزہ تھی۔ لمحات بڑے ہی خوشگوار تھے۔ آج اتنے سالوں بعد معید خانزادہ ان لمحات میں جی بھر کر اپنے اندر ایک عجیب سی تازگی محسوس کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں سامنے بیٹھی لڑکی اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ابھی تک وہ نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی، پھر خاموشی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ معید سے فلیٹ پر لے آیا تھا۔ وہ اکثر یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آتا تھا، لیکن جو لمحات اس نے رشنا کے ساتھ گزارے تھے شاید وہ زندگی بھر نہ بھول پاتا۔ وہ نہا کر آئی، دوبارہ بیڈ کے کونے پر لیٹ کر اپنے آپ کو ریلیکس کر چکی تھی۔ اس نے لب کچلے تھے۔ اس کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ صرف ایک کانٹریکٹ تھا شادی کے نام کا۔ ہاں، نکاح ضرور ہوا تھا۔ اس کے جذبات بری طرح مجروح ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا تھا
तभी न जाने मुईद ने किस जज्बे के तहत रचना का हाथ पकड़ा था। मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए अपने साथ सिंगापुर ले जाना चाहता हूँ रचना। उसकी बात पर उसने अपनी काली सी आंखें हैरत से उठाई थी, फिर सर झुकाकर कहने लगी, जी ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मुईद बेखुद सा होकर उसके करीब आया और फिर अपना सर उसकी गोद में रख दिया। रचना हैरान रह गई थी, उसे बेतहाशा शर्म व हया ने घेर लिया था। अगले दिन वो सारी रकम लेकर अपने घर आई थी, लेकिन जमीला बेगम ने उसकी तरफ नफरत अंगेज निगाहों से देखा था। क्यों आई हो तुम यहाँ? रानिया भी गुस्से से उसे देख रही थी। आपने तो अपनी ज़िंदगी चुन ली है आपी, फिर क्या ज़रूरत थी यहाँ आने की? क्या हमारे घर की गुर्बत का मजाक उड़ाने आई हैं आप? आपने तो उस कंपनी के मालिक से निकाह कर लिया है ना अपनी मर्जी से। वो रानिया की तेज़ आवाज़ पर खामोश रही, फिर हाथ में पकड़ा बैग माँ के हवाले कर दिया। ये अब्बू जी के इलाज के लिए अम्मी, मैंने पैसे लिए हैं मुईद सर से इस निकाह के बदले में। अम्मी जी, मैंने पैसे लिए हैं मुईद सर से इस निकाह के बदले में। वो लब कुचलते हुए अपनी बर्बादी की दास्तान खुद अपने मुंह से बता रही थी। जमीला बेगम ने फटी फटी निगाहों से उसकी तरफ देखा था और फिर जैसे ही उन्होंने बैग खोल कर देखा, उनकी आंखें हैरत से फट पड़ी थीं। वो कभी रचना की तरफ देखती तो कभी गोद में रखे उन पैसों को। रानिया भी पत्थर के बुत की तरह चुपचाप खड़ी थी, जबकि वो बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। इतनी बड़ी रकम तुझे ऐसे तो नहीं दी है रचना, सच सच बता कि आखिर क्या तय हुआ है? कोई तो मामलात किए होंगे उस अमीरजादे ने, ये अमीरों के खेल भी निराले होते हैं। जमीला बेगम की आंखें अब टूट कर बरसी थी, तो उसने माँ के हाथ थाम लिए। आप मुझे माफ़ कर दें अम्मी, मैंने आपको ये बात नहीं बताई, लेकिन अब्बू का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। आप इन पैसों से अब्बू का अच्छे से इलाज करवाना। मैं भी एक ना एक दिन घर लौट आऊँगी, लेकिन फ़ोन पर अब्बू को पूछती रहूँगी। अब मैं चलती हूँ, बाहर मेरे शोहर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये कहकर वो उठ खड़ी हुई थी। पीछे पीछे रानी आई थी। आप भी खुदा के लिए रुक जाएं, आप चाय पी कर जाएं, मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की। अब रानियाँ उससे लिबट कर रो रही थी। रचना ने बड़े प्यार से उसकी तरफ देखा था, फिर उसका सर थपक कर कहने लगी, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बातों को दिल पर नहीं लिया। बस अब्बू का, अम्मी का और इस घर का बहुत अच्छा ख्याल रखना। न जाने हमारी दोबारा मुलाकात कब होगी। बड़ी आंखें लिए वो वापस पलट आई थी। मुईद उसका इंतज़ार कर रहा था अपनी बड़ी सी गाड़ी में। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। उसने अपनी नम आंखें गाड़ी में बैठने से पहले ही साफ़ कर लीं, क्योंकि मुईद को उसका रोता बसुरता चेहरा नहीं चाहिए था। ज़िंदगी में पहली बार वो फ़ॉरेन कंट्री आई थी। सिंगापुर जैसे खूबसूरत मुल्क में वो आकर खुद को अजीब महसूस कर रही थी। ये हकीकत बात थी कि मुईद की संगत ने उसे और ज़्यादा खूबसूरत कर दिया था। उसे हर रात हर दिन ऐसा महसूस होता था जैसे वो एक ख्वाब की कैफियत में मौजूद है। रचना हसीन से हसीन तर होती जा रही थी, और उसने जो 5-6 साल तक अपने ऊपर जबर करके अपने जज्बात को छुपा रखा था, अब वो उभर कर सामने आ रहे थे, और वो उन जज्बात का असर रचना की ज़ात पर खूब उंडेल रहा था। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर? उस दिन भी वो बीच पर बैठे थे, जहाँ हल्की धूप थी, लेकिन रचना को बेतहाशा हया ने घेर रखा था। हर तरफ बेबाक नज़ारे बिखरे हुए थे, लेकिन मुईद की निगाहें सिर्फ उसका अहाता किए हुए थी। जी अच्छा लग रहा है। अपनी उंगलियों के नाखून खुरचती वो बड़ी मासूम लग रही थी। फिर इतनी उदास क्यों हो? खुश नहीं लग रही बिल्कुल भी। वो हैरत और लापरवाही से कह रहा था, जबकि वो सिर्फ दिल में ही सोच के रह गई, अगर ये हमराही उम्र भर की होती तो वो खुशी से फूले ना समाती। वो उसे कैसे बताती कि इन लम्हात का असर था या फिर उसकी दी हुई कुर्बत का। वो न जाने क्यों अपने दिल पर इख्तियार न रख पा रही थी, जो सिर्फ एक ही नाम पुकारने लगा था, और वो नाम था मुईद खानज़ादा का। उसकी खामोशी पर मुईद ने उसकी थोड़ी को छुआ था। मुझे इस चेहरे पर मायूसी नहीं, सिर्फ खुशी चाहिए। चलो आओ, मेरे साथ ज़बरदस्त सा लंच करते हैं। उसका हाथ थाम कर अपने साथ ले गया था। कितने ही लोगों की निगाहें इस खूबसूरत जोड़े पर टिकी थी। पूरा एक हफ्ता गुजार कर वो सिंगापुर से वापस आए थे। पता नहीं अब्बू जी कैसे होंगे। दिल ही दिल में वो अपने बाप के लिए फ़िक्रमंद थी। तभी फ़ोन करके रानिया से पूछने लगी। रानिया की चहकती हुई आवाज़ मोबाइल के अंदर से आई थी, आपी अब्बू अब बहुत तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। उनका हमने बहुत अच्छे अस्पताल से ऑपरेशन करवा लिया। आप कैसी हैं? आप कब आएंगी अब्बू से मिलने? मैं बहुत जल्द आऊँगी रानिया, तुम अब्बू का ख्याल रखना। आंसुओं का गोला उसके हलक में अटने लगा। फिर उसने जल्दी से मोबाइल ऑफ़ कर दिया था और अपने चेहरे को नॉर्मल कर लिया। अब वो उसे फ्लैट में अपनी ज़िंदगी के शब व रोज़ गुजारने लगी। मुईद कभी हर रोज़ आता तो कभी 1-2 दिन छोड़कर। उसने ज़रूरत का हर सामान इस फ्लैट में रखा हुआ था, लेकिन उस दिन
रशना के वजूद पर बड़ी थकन और उदासी ताड़ी थी। वो तबीयत में अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। अकेले बार बार उसका दिल भर भर कर आ रहा था। जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे कि अचानक ही उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और फ्लैट की चाबी सिवाय मुईद के और किसी के पास नहीं थी। आने वाला मुईद ही था, जो उसे रोते हुए देखकर हैरान रह गया। यानी कि मैं ठीक वक्त पर आया हूँ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। मुईद के लहजे में बला की नरमी थी। वो जो अपनी ख़राब तबीयत और अकेलेपन की वजह से बहुत अजियत महसूस कर रही थी, मुईद को देखकर न जाने क्यों से बहुत खुशी हुई थी। उसने फ़ौरन ही अपने आंसू साफ़ कर लिए थे। अगर मैं ना आता तो तुम रोती ही रहती, मेरे ख्याल से अब मुस्कुरा रहा था तो उसने नफ़ी में सर हिलाया था। बस ऐसे ही, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा, क्या हुआ है तुम्हें? उसने फ़ौरन से उसकी पेशानी छुई जो हल्की गर्म हो रही थी। खाना खाया है क्या, या फिर बाहर से मंगवा लूँ? मैंने तो कुछ नहीं खाया, भूख ही नहीं लग रही, दिल ख़राब हो रहा है न जाने क्यों। अच्छा चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊँगी। उसने साफ इनकार किया था तो वो मुस्कुरा दिया। ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी, चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। अच्छा है, थोड़ी चहलकदमी भी हो जाएगी और फिर बाहर जाओगी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर भी कोई ऐसी दवा देगी जो तुम्हारा जो दिल ख़राब हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए नरमी से कहता। कितना अच्छा लग रहा था, ये कोई रशना के दिल से पूछता। फिर वो खामोशी से उठ खड़ी हुई। मज़ीद इनकार करना उसके बस से बाहर था। अच्छी तरह अपने गिरदशार लपेट कर वो उसके साथ गाड़ी में बैठ गई थी। फिर मुईद ने सोचा कि खाना खाने से पहले उसे डॉक्टर के पास ले जाना ठीक होगा, इसलिए वो उसे डॉक्टर जवेरिया के पास ले आया था, जिस शहर की सबसे अच्छी और मशहूर डॉक्टर थी। जी क्या हुआ है आपको? डॉक्टर जवेरिया ने मुस्कुराते हुए सामने बैठी नाजुक और ख़ूबसूरत सी लड़की को देखा था। जी वो तबीयत बोझल हो रही है, कुछ खाने पीने को दिल नहीं कर रहा। वो मुस्कुराई थी। आप मैरिड हैं तो आपको समझ आना चाहिए कि तबीयत क्यों बोझल हो रही है। रशना उलझ गई। वो डॉक्टर की बात का मतलब ना समझी थी। फिर वो उससे कोई ज़ाती सवाल पूछने लगी। उसके बाद उसने उसका अल्ट्रासाउंड करने का फ़ैसला किया था। मेरा ख्याल है कि आपका चेकअप करना ज़रूरी है। फिर महज 15 मिनट बाद ही मुईद खानज़ादा से मुस्कुराते हुए कह रही थी, आपकी मिसेज़ 4 वीक प्रेग्नेंट हैं। मुझे हैरत है कि ये बात उन्होंने खुद आपको क्यों नहीं बताई। जाहिर है शादीशुदा लड़कियां तो फ़ौरन ही समझ जाती हैं। चलें खैर कोई बात नहीं है, मैं उनकी मेडिसिन लिख रही हूँ। अब आपने बहुत केयर करनी है अपनी तबीयत की। जहाँ रशना सर झुकाए बैठी हाथ मसल रही थी, वहीं मुईद जैसे कुछ बोलने के काबिल न रहा था। इस बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। वो तो मैं रोशनी की हमराही, उसकी कुर्बत में कुछ दिन गुजारना चाहता था। वो नहीं जानता था कि महज 1 महीने की हमराही उसे इतनी बड़ी खुशी से रोशनास कर देगी। डॉक्टर जवेरिया ने सारी मेडिसिन वगैरह लिख दी थी और टाइमली चेकअप का भी कह दिया था। रशना अंदर से बुरी तरह डर रही थी। वो देख रही थी कि मुईद बहुत खामोश है। उसने ना किसी खुशी का इजहार किया था और ना ही किसी गुस्से का। शायद वो बच्चा नहीं चाहता था। उसकी खामोशी पर वो लब काटते हुए कहने लगी, आप ये बच्चा मुझे दे देना, मैं खुद पाल लूँगी इसे। आप प्लीज़ इसे ज़ाया करने की बात मत करना। रशना की बात पर वो हैरत से उसे देखने लगा। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं इस बच्चे को ज़ाया करना चाहूँगा, या फिर मैं इस दुनिया में अपना बच्चा नहीं चाहता। ये बच्चा सिर्फ मेरा है रशना अहमद, क्योंकि तुम नहीं जानती कि इस नन्हे मासूम फरिश्ते के लिए मेरा ख़ानदान पिछले 6 सालों से इंतज़ार कर रहा है। भले ही मेरी तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान अगर तुम हामला हो जाती हो तो इस बच्चे पर मुकम्मल मेरा हक बनता है। वो सफाकी से कह रहा था, जबकि रशना उसकी बात पर खामोश थी। उसने मुंह दूसरी तरफ कर लिया था अपने आंसू छुपाने के लिए। वो कैसे बताती मुईद खानज़ादा को कि इस बच्चे के दुनिया में आने से पहले ही उसका ममता भरा दिल उसकी मोहब्बत में धड़क रहा था और वो उससे उसके बच्चे को जुदा करने की बात कर रहा था। उसने आंखों से आंसू साफ कर लिए, जबकि मुईद मुस्कुराते हुए कह रहा था, अम्मू जान कितनी खुश होगी इस खुशखबरी को सुनकर। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है रशना। मुईद की आंखों में उसके लिए बला की नरमी थी, लेकिन वो बेबसी से उसे देख कर रह गई।